بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ جمیل احمد عدیل کا انٹرویو آپ سماعت فرمائیں گے۔ کتاب کا نام ہے بات کر کے دیکھتے ہیں۔ مصنف سراج احمد تنولی، آواز مجید احمد جئی۔ یہ انٹرویو مجید احمد جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ اگر یہ بیانیہ ترتیب دیا جائے کہ جمیل احمد عدیل پاکستان کے صف اول کے افسانہ نگاروں میں شامل ہیں تو یہ درست ہوگا۔ ان کے افسانے جس ادبی ثقافت کے ترجمان ہیں وہ قومی ثقافت سے جدا نہیں ہو سکتی کہ قومی ثقافت در حقیقت کسی ایک عکس کی نمائندگی نہیں کرتی، وہ متعدد رنگوں کا دلکش امتزاج ہوتی ہے۔ جمیل احمد عدیل کے علامتی افسانے بھی واقعات نگاری سے فاصلے پر واقع نہیں ہوئے۔ ان کا تخلیق کردہ فکشن اس لیے مضبوط حوالہ ہے کہ وہ تکنیک کی جدتوں سے خوب آگاہ ہیں۔ فکشن، نان فکشن سب ان کے مطالعے کی ترجیحات ہیں۔ آج روزنامہ سرگرم نیوز نے اپنے مذکورہ مہمان کے ساتھ خصوصی نشست کا اہتمام کیا۔ ان سے ہونے والی گفتگو قائرین کی نظر کرتے ہیں۔ آپ کس شہر سے تعلق رکھتے ہیں؟ بچپن، لڑکپن کا زمانہ کہاں گزرا؟ حصول تعلیم کے مراحل کی کچھ تفصیل۔ پنجاب کا مشہور شہر سہیوال میری جنم بھومی ہے۔ زندگی کے ابتدائی چند برس یہیں گزرے، لیکن اس عہد کی یادوں کے چند دھندلکے سے نقوش ہی میرے ذہن میں جھلملاتے ہیں۔ کوئی واضح، مرتب اور مربوط تصویریں تشکیل نہیں ہو پاتی۔ 60 کی دہائی کے قریب وسط میں ہم لوگ سہیوال سے نقل مکانی کر کے بورے والا شفٹ ہو گئے۔ پھر اسی شہر سے سکول کی تعلیم کا آغاز ہوا۔ گورنمنٹ MC ماڈل ہائی سکول سے SSC کا مرحلہ طے ہوا۔ اس کے بعد بطور طالب علم 2 سال گورنمنٹ کالج بورے والا میں بیتے۔ انٹرمیڈیٹ کی تکمیل ہوئی تو BA کرنے کے لیے گورنمنٹ FSC کالج لاہور چلا آیا۔ پھر اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی سے اردو میں MA کیا۔ اس کے بعد ایک طویل وقفہ اور لاہور لیڈرز یونیورسٹی سے MPhil اردو کیا۔ کن کن اداروں میں ملازمت کی؟ سراج صاحب، میں نے 1988-89 میں یونیورسٹی سے مکمل فراغت پانے سے پہلے ہی عملی زندگی کی ابتدا کر دی تھی۔ شادمان لاہور سے بیدار ملک مرحوم کی ادارت میں ایک جریدہ افریشہ کے نام سے نکلتا تھا، جس میں میرے دوست عابد کمالوی اور حسن عظیم ورک کام کرتے تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ ان کے ساتھ ساتھ سمن آباد لاہور میں قائم ایک پرائیویٹ تعلیمی ادارے نیو ایریا کالج میں فراز تدریس بھی ادا کرتا رہا۔ رسالے کے دفتر میں تو زیادہ عرصہ ملازمت نہیں کی، تاہم مذکورہ کالج میں کوئی 1.25 برس پڑھایا۔ جب پنجاب پبلک سروس کمیشن کے عارضی متبادل یعنی سلیکشن بورڈ سے انٹرویو پاس کیا تو پہلی پوسٹنگ گورنمنٹ کالج وہاڑی میں ملی۔ یوں تقریباً 5 سال وہاں بطور لیکچرر تعینات رہا۔ ازاں بعد ٹرانسفر ہو کر اپنے ہوم اسٹیشن بورے والا آ گیا۔ اتنا ہی وقت گورنمنٹ کالج بورے والا گزارا۔ پھر ڈائریکٹریٹ اسسٹنٹ پروفیسر سلیکٹ ہو کر اپنے مضمون سہیوال چلایا۔ 2-2.5 برس گورنمنٹ کالج سہیوال میں ٹیچنگ کرتا رہا۔ اس کے بعد ڈسٹرکٹ سہیوال میں ہی DEO کالج کی حیثیت میں چند سال منصبی فریضہ ادا کیا۔ یہاں سے تبادلہ کرا کے دوبارہ بورے والا چلا گیا۔ 9 برس کے بعد ایسوسیٹ پروفیسر ہو کر گورنمنٹ کالج راوی روڈ لاہور آ گیا۔ اب 3 برس سے گورنمنٹ اسلامیہ کالج سول لائنز لاہور میں اپنی ڈیوٹی پر ہوں۔ یہاں آپ غالباً صدر شعبہ اردو ہیں؟ جی۔ جمیل احمد عدیل کی 2 جملوں میں تعریف کیسے کریں گے؟ میرا نام 3 الفاظ کا مرکب ہے، ایک جملے کی رعایت ہی دے دیجیے۔ ہاں، جملوں کی تعداد کو قید سے آزاد کرتا ہوں، آپ جو بھی کہنا چاہیں۔ بھائی میں شاعر تو ہوں نہیں، اس لیے
خود کی تعریف کے خلقی کنارے یا خوض سے محروم ہوں۔ البتہ ایک نثر نگار کے ہاں پہنچ کر تعریف صرف تعریف کا چولا ہی پہن سکتی ہے۔ سچی بات ہے، اس پہلو سے بھی کوئی ڈھنگ کی بات سوچ نہیں رہی۔ جیسے غالب کے گھر میں تھا، کیا جو محبوب کا غم اسے غارت کرتا، بس ایک حسرت تعمیر تھی، وہی صدا ان کی ملکیت رہی۔ ایسے ہی میں اپنے وجود کے ملبے پر مدت مدید سے بیٹھا ایک ادیب تخلیق کار ہونے کی تمنا میں اسیر ہوں۔ سو لے دے کہ یہی ایک آرزو اثاثہ جاں ہے۔ اگر یہ امنگ کبھی پوری ہو گئی تو کیا عجب تعریف کے لیے 2 جملوں کی صورت گیری ممکن ہو جائے۔ فی الوقت تو نہ گلے نغمہ ہوں نہ پردہ ساز، نہ گلے نغمہ ہوں نہ پردہ ساز، میں ہوں اپنی شکست کی آواز۔ حرف اول سے ناطہ کب اور کیسے جڑا، کچھ اپنے ادبی سفر کی روادات بتائیے۔ لفظ و حروف تو بہت پہلے میں نے طلسم کدا یقین کر لیا تھا، بلکہ یہ کوہ ندا ثابت ہوا۔ یوں میری سماعت یہ آخی کی پراسرار صدا کی اور اپنے آپ بے طرح لبکنے لگی۔ آپ جانتے ہیں اس باب میں سامیہ کو اولیت کا اعزاز حاصل ہے، باعثرا بعد میں لفظ شناسی بنتی ہے، تو کان میں جو پڑا وہ ایک دم خیالاتی تخلیق کرنے لگا۔ پھر کاغذ پہ لکھا لفظ جب آئینہ ابصار کی اوسط سے شامل شعور ہوا تو وہ محض الفاظ و معنی کی نصابی کارروائی تک محدود نہیں رہا، بلکہ ہر لفظ اپنی ساخت کے اعتبار سے ایک بھید بھرا مخزن محسوس ہوا۔ اس جیس سے جو تقاضا شدت کے ساتھ من میں ابھرتا وہ یہی تھا کہ کیا ایسا لفظ میں بھی لکھ سکتا ہوں۔ نظری سطح پر وجدان سے یہی خواب آتا تھا، ہاں، لیکن عملی طور پر ویسا ہو نہیں پاتا تھا۔ شاید یہ اسی ناسائی کا نتیجہ تھا کہ لکھنے کے عمل نے ذہن کے نئے خانوں کو چن لیا۔ مثالی لوح قلم کسی ندیدہ غیر مرئی مقام پر فعال ہو گئے۔ اس دور کی سوچیں کسی پیکر محسوس میں تو جگہ نہ پا سکیں، لیکن آج بھی ان کے وجود سے انکار نہیں کر سکتا۔ وہ لذت، وہ ذائقہ روح میں آج بھی آباد ہے جو کبھی کبھی زیادہ ہی سرشار کر دیتا ہے۔ یہ تھی حرف اول سے جڑت کی واردات۔ باقی رہی ادبی سفر کی روادات تو سراج صاحب، واقعہ یہ ہے کہ لکھنے کی میکانیکی عمل نے اپنے در بہت دیر میں واقع کیے۔ شاید آپ کو یہ بات عجیب سی لگی کہ اسکول میں داخلہ لینے سے قبل ہی اخبار رسالے کی عبارتیں پڑھنے کی مشق اچھی خاصی خواندگی کی ممارست میں ڈھل گئی تھی، اور اسی کا صلہ ان تحریروں کی شکل میں منقلب ہونے لگا، جسے ابھی میں نے دماغ کی حالت کے تجربے سے منسلک قرار دیا ہے۔ یہ سلسلہ کم و بیش 10-12 برس پر ممدہ ہے۔ توفیق بھر پڑھتا ضرور رہا، لیکن لکھنے کی توفیق نصیب نہ ہوئی، تاکہ کالج کا دور آن پہنچا۔ اب جو کاغذ قلم کے رشتے کو استوار کرنا چاہا تو کرتاس کے 4 سو بے ربطگی کا راج دکھائی دیا۔ بار بار لکھنے پر بھی جملہ بنیادی سٹرکچر سے ہی عاری رہتا، چنانچہ کھلا کے داخل کی دنیایں الگ ترتیبیں رکھتی ہیں، خارج میں ترتیب اور تسلسل کے پیمانے اور ہیں۔ اقتصاب کا بحر نو محتاج ہے، مہارت کا رتن ریاضت کے بغیر ہاتھ نہیں لگ سکتا۔ انفنون شباب میں یوں بھی جذبے ہر دم تہہ طوفان کیے ہوئے ملتے ہیں، جو ربط اور تسلسل کی خنکیوں سے آویزش میں سرور پاتے ہیں۔ قصہ مختصر، ایک جنگ لڑنی پڑی، جو پڑھا، جو سوچا، جو دل پہ بیتی، سب ڈائری کی صورت میں رقم ہونے لگا۔ 10-20 نہیں، سینکڑوں ورق کالے ہوئے، پھر کہیں جا کر لفظ و حروف کی نشست و برخاست شکل بنانے پر قدرے آمادہ ہو پائی۔ آغاز میں ایسی ہی کچی پکی تحریریں استاذہ کو دکھائیں، اصلاح لی، آہستہ آہستہ قلم روا ہونے لگا۔ اگر آپ کو اپنی پہلی مطبوعہ تحریر کے بارے میں کچھ یاد ہو تو بتا دیں۔ زمانہ طالب علمی میں گورنمنٹ کالج بورے والا کے میگزین الفرید میں ایک طویل افسانہ شائع ہوا تھا۔ کس سن کی بات ہے؟ 1981-82 کی۔ آپ کی مطبوعات کی تعداد، واضح کر دوں، تعداد مقدار میرے نظر میں اہمیت کی حامل نہیں، اصل چیز معیار ہے۔
لیکن یہ بھی یاد رہے آپ کیسے ہی اعلیٰ معیاری کام کر کے الگ تھلگ لا تعلق ہو جائیں، فراموش کر دیے جائیں گے۔ جس بھی ہنر کو اپنایا جائے، جس بھی میدان عمل کو چنا جائے، پھر تواتر اور انعامات کے ساتھ اس میں محب رہنا چاہیے۔ مجھے اپنے بارے میں کوئی دعویٰ نہیں کہ کوئی غیر معمولی کتب تحریر کر ڈالی ہیں، تاہم خدا کا خاص فضل ہے کہ یہ سلسلہ کسی طویل توقف کے بغیر جاری رہا۔ تو کتنی کتب کے بعد کے مرحلے طے کر پائیں اور کتنی زیر اتباع ہیں۔ 26 کتب شائع ہو چکی ہیں، ایک اشاعت کے مراحل میں ہے۔ اس زمن میں بھی عرض ہے کہ پہلے دو تین کتب پر بیک وقت کام کرتا رہا ہوں، لیکن زوال عمر کے گہرے اندیشوں نے اب اس طرح ذہن کو پکا لگا دیا ہے کہ جب دنیا سے جاؤں تو ایک ہی کتاب نامکمل ہو اور ایک ہی محبت ادھوری ہو۔ ادب سے اس قدر لگاؤ کی وجہ کیا ہے؟ غلام محمد قیصر کے مصرعے میں معمولی تصرف کے ساتھ مجھے تو اور کوئی کام ہی نہیں آتا۔ آپ کی شناخت افسانہ نگار کی حیثیت سے زیادہ مسلمہ ہے، جبکہ آپ کالم نگاری بھی کرتے ہیں اور تنقید کی جانب بھی راغب ہیں۔ اس کی وجہ دیکھیے، اپنے وجود کی تخلیقی طرف کی ترجمانی کے لیے بلا شبہ افسانے ہی کو اظہار کا ذریعہ بنایا، لیکن یہ عقیدہ رفتہ رفتہ میرے دل میں راسخ ہو چکا ہے کہ تخلیق کے خاص لمحے کو حاضر ہونے پر پابند نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی آمد ایک راز ہے، ایسے اسرار جو کم از کم مجھ پر آشکار نہیں ہو پائیں گی۔ سو افسانہ اپنے جملہ لوازم کے ساتھ جب دستک دیتا ہے، میں اٹھ کر تب بھی دروا کرتا ہوں، لیکن عیب کے عہد پر مشتمل عرصے کی آزاد مجھے کسی طور گوارا نہیں، چنانچہ کالم نگاری، تنقید، تحقیق کے شغل اشغال جاری رہتے ہیں۔ البتہ یہ تصریح بے محل نہ ہوگی کہ ایک طویل زمانہ میں نے سیاسی موضوعات پر کالم لکھا، لیکن بعد میں مجھے کافی تصفق ہوا کہ وہ ہزاروں تحریریں اخبارات کے ڈھیر کی صورت میں سامنے پڑی ہیں۔ حالات و واقعات، مناظر سب ماضی کا قصہ ہوا چکے ہیں۔ اب کسی قاری کو ان موضوعات سے کیا دلچسپی ہو سکتی، لہذا دل میں پختہ فیصلہ کر لیا کہ ہنگامی صورتحال پر لکھ کر اب مزید وقت ضائع نہیں کرنا۔ کالم نگاری اب بھی کرتا ہوں، لیکن صرف ادبی موضوعات پر کہ لٹریچر اور آرٹ کی عمر کہیں زیادہ ہے۔ اسے یوں بھی کہا جا سکتا ہے، وہ موضوعات جو کہنگی کا شکار نہ ہوں، ان کا تعلق لٹریچر اور آرٹ سے ہوتا ہے۔ آپ کے افسانے زیادہ تر کن موضوعات کے پیشکار ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کبھی کسی خاص موضوع پر سوچ کر افسانہ نہیں لکھا۔ ہاں، شعور اور تحت الشعور میں یہ شرط ضرور ترازو رہتی ہے کہ موضوع جو بھی ہو وہ تخلیقیت سے پابست ہو۔ دراصل افسانہ بڑی حساس صنف نثر ہے، یہ رتب و یا بس کو قبول نہیں کرتی۔ بے شمار چیزیں اپنی معنوی اہمیت کی باوجہ یہاں پہنچ کر ردی ہو جاتی ہیں، اس لیے متعدد موضوعات تو اپنے آپ مسترد ہو جاتے ہیں۔ پھر جو بھی موضوع سوجے اسے افسانے میں تبدیل کرنے کے لیے چھانٹی کا عمل ایک اور طرح سے فعال ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر تصوف کے موضوع پر جب افسانہ لکھا جائے گا تو اس کی پیشکش ملفوظات سے بہت مختلف ہوگی۔ کسی زمانے میں مجھے صوفیازم بہت ہانٹ کرتا تھا اور علامت بھی بہت مرغوب تھی، شاید اسی لیے کہ رمز و روحانیت کے لیے بمنزلہ بیج ہے۔ اس اخفاء یا چھپانا کی رعایت سے صوفیانہ تجربے کو افسانے میں ڈھالنے کے لیے کوشاں رہا۔ اوپر جو بات ہو رہی تھی اس کے پس منظر میں یہ صراحت بر موقع ہوگی کہ روحانی تجربے کو راستی مان کر افسانہ نگار جو بیان کرتا ہے وہ ہوتا تو سچ ہے، لیکن اس سچ کو شبہ کی شبیہ میں پیش کرنا افسانہ نگار پر لازم ہو جاتا ہے کہ اگر وہ اس اسلوب کو نہیں اپنائے گا تو اس کا افسانہ واز میں اور وہ خود واز میں تبدیل ہو کر رہ جائے گا۔ اس تناظر میں محکمات اپنی جگہ مسلم، لیکن ایک خاص قسم کے افسانے میں بس متشابہات کے لیے سپیس میسر ہو سکتی ہے کہ فن کے تقاضے بڑے نازک ہیں۔ سو ایک تو باطنی تجارب پسندیدہ رہے، پھر سیاسی سماجی احوال پر راست بیانیہ طرز میں بھی افسانے لکھے، محبت اور رومان بھی موضوع بنے، لیکن کم۔ معلوم نہیں میں اپنی تخلیقی کوششوں میں کس حد تک کامیاب رہا ہوں، لیکن ایک جدوجہد سدا میری ہمسفر رہی کہ یک رنگی نہ آئے،
موضوعاتی سطح پر نہ اسلوب کی مناسبت سے، اس لیے بعض نقادوں نے نکتہ چینی کے انداز میں کہا بھی کہ تم اپنی روش برابر بدلتے رہتے ہو، اور میں سوچتا ہوں کہ اگر متناقضہ تقاضات سے ایک افسانہ نگار نے مستفید نہیں ہوتا تو اور کس نے ہونا ہے۔ آج کل بہت سے ادیب، شاعر، قارئین نہ ملنے کا رونا روتے ہیں۔ کیا آپ کے ہاں بھی ایسا ہے؟ آپ کے سوال میں ادیب اور شاعر کے بیچ اگر ترچھا کو فرض کر لیا جائے تو قبیلہ ایک ہونے کے باوجود قبلہ ان دونوں کا جدا ہے۔ شاعر بہت اتھرا ہوتا ہے، اسے سامع قاری نہ ملے تو معاملہ دفعتاً اس کے اختیار سے باہر ہو جاتا ہے۔ یادداشت بخیر، فراق گورکھپوری نے کسی محفل میں سنایا، ایک کنویں سے آواز آئی، مجھے بچاؤ۔ ایک ہمدرد لپک کر گیا، جھانکتے ہوئے اتفاقاً وہ خود بھی اندر گر گیا۔ اب اس نے پہلے سے موجود بدقسمت سے پوچھا، میاں تم کون ہو؟ وہ بولا، میں ایک مزدور ہوں۔ اور تم کون ہو؟ اس پر بعد والا گویا ہوا، میں شاعر ہوں۔ مطلع عرض کیا ہے، یعنی نثر نگار پھر بھی بیبا ہوتا ہے، قاری کو گلمے سے پکڑ کر مجبور نہیں کرتا۔ اگر کوئی پڑھ لے تو اس کا بھلا، نہ پڑھے تو اس کا بھی بھلا۔ رہا اس عاجز کا قضیہ تو بھائی، مجھے واقعی بہت ہی محدود قارئین کا حلقہ مل سکا ہے، اور اس میں اصل قصور میرا ہے کہ میں نے زیادہ تر لکھا ہی ایسا ہے جو عامیہ دی گل نہیں ہے۔ کچھ موضوعات ادیق، کچھ اسلوب نامانوس، ایسے میں کسی سے کوئی شکوہ نہیں، کوئی گلہ نہیں۔ کیا ادیب کو لکھنے کے لیے کسی خاص موسم کی ضرورت ہوتی ہے؟ آپ کے ہاں کیا صورتحال ہے؟ شاید میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ فکشن یعنی تخلیق کا سمے تو کسی غیر مرئی ذریعے سے اپنے خاص لمحے میں آمد کی اطلاع کرے گا۔ ان ساعتوں میں رائٹرز کو پکڑ کر بٹھا لیا جاتا ہے۔ رہائی کی صورت تب پیدا ہوتی ہے جب تسوید کا عمل پورا ہو جائے۔ یہ میں اپنا تجربہ شیئر کر رہا ہوں۔ البتہ نان فکشن یعنی غیر تخلیقی نثر نگاری کے احوال قدرے مختلف ہیں، اگرچہ اس میں بھی موڈ، ماحول اور مزاج کے اپنے مطالبات مؤثر ہیں، لیکن یہاں دوڑ بہرحال اپنے ہاتھ میں ہوتی رہتی ہے۔ نان فکشن کا نغمہ گانے کے لیے ساز اپنی صحیح سے اوکھے سوکھے مہیا کیا جا سکتا ہے، لیکن اچانک جب کسی غیر ادبی کام کی افاد آن پڑے تو بہت جذبز بھی ہوتا ہوں، اور غالباً اس سچویشن میں باقی لکھاری بھی برا فریختہ ہوتے ہوں گے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی غالب کی تہذیبی شخصیت کے موضوع پر تحقیقی تنقیدی مقالہ لکھنے میں منہمک ہے، دفتن بیگم سر پر آ کھڑی ہے اور یہ مصیدہ سنائے کہ ریفریجریٹر کی چوکی ٹوٹ گئی ہے اور وہ ٹیڑھا ہو کر دیوار سے جا لگا ہے، جلدی کریں، بازار سے نئی چوکی لے کر آئیں۔ یہ سن کر شوہر کو یہی محسوس ہوتا ہوگا کہ جنرل ضیاء کا دور ہے اور وہ ایک درجہ اعلیٰ ہے جسے 10 کوڑوں کی سزا دی گئی ہے۔ اب حواس باختہ حضرت محقق تیکھی دوپہر میں لشم پشتم کوئی 26 سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر عابد مارکیٹ میں پہنچے اور چوکی لیے الٹے قدموں لوٹ کے گھر کو آئیں تو ان سطور غالب کا خود کو بحیثیت محض شاعر شناخت کرنا بھی اس قدر اہمیت کا حامل نہیں جس قدر تخلیقی سطح پر اپنی تہذیبی شخصیت کا عرفان حاصل کرنا خصوصیت رکھتا ہے، اور غالب کا المیہ غالب کی شخصیت ہے، وہ شخصیت نہیں جو انہیں مدت العمر لاحق رہی۔ کاؤنٹر کلچر کی خالق وہ شخصیت جو بادی النظر میں ان کی سوانح عمری ہے سے آگے مضمون جاری رکھنا اب ایسا سہل بھی نہیں رہے گا، اور مجھے تو بحالی پر معمول سے زیادہ وقت صرف کرنا پڑتا ہے، اس لیے گھر کے معاملات سے خاص قسم کی لا تعلقی ایجاد کرنا پڑی ہے۔ اس موقع پر آپ کو مزے کا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بار یوں ہوا کہ میں نے کالج سے چھٹی کی ہوئی تھی، اوپر فرسٹ فلور میں بیٹھا کچھ لکھنے میں محو تھا۔ اہلیہ اپنے کالج گئی ہوئی تھی، بیٹے اپنی اپنی یونیورسٹیاں۔ اسی اثنا میں گھنٹی بجی۔ اب میں نے ونڈو سے دیکھا تو ایک 15-16 سال کا لڑکا تھیلا ہاتھ میں پکڑے گیٹ کے پاس کھڑا تھا۔ میں نے پوچھا، ہاں بھائی
کون ہو؟ کیا کام ہے؟ کہنے لگا سبزی لے کر آیا ہوں۔ میں نے سوچا اب سیڑھیاں اتر کر نیچے جاؤں، سبزی وصول کروں، اس کو پیسے بھی ادا کروں، اور پھر یہ سبزی پکے گی تو کھانی بھی پڑے گی۔ چنانچہ میں نے اسے کہا یار گھر میں کوئی نہیں ہے، اس وقت تم چلے جاؤ۔ خیر 2-1 دن کے بعد وہ آیا تو مسز نے اس سے پوچھا بیٹا تم پرسوں سبزی لے کر کیوں نہیں آئے؟ وہ ذرا ترس لہجے میں بولا باجی میں تے آیا سی پر تواڈے کرایہ دار نے مینوں بھجا دیتا۔ میں تو آیا تھا لیکن آپ کے کرایہ دار نے مجھے بھگا دیا۔ تو میرے بھائی لوگوں کو باعمل ہونے کی تلقین کرنے کے لیے خود بے عمل ہونا پڑتا ہے۔ ہا 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 ہا۔ یہ انٹرویو آپ مجید احمد جائی آڈیو لائبریری کے تعاون سے سماعت فرما رہے ہیں۔ آواز ہے مجید احمد جائی۔ جیسا کہ سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کا بیک وقت دور چل رہا ہے، کیا میڈیا کسی کو بڑا شاعر یا ادیب بنا سکتا ہے؟ اگر نہیں تو کیوں؟ اس نسبت سے دوسرا سوال بھی، کیا کسی ادیب کا اپنی زندگی میں شہرت حاصل کر لینا بری بات ہے؟ بات ذرائع ابلاغ پر انحصار کی نہیں، یہ ہر دور میں بہرحال موجود و مؤثر رہے ہیں، بھلے ہی ان کی صورت کبھی نہایت سادہ تھی یا اب بہت ترقی یافتہ ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ تخلیق کار کا مدعا کیا ہے؟ کیا وہ ذاتی تشہیر کے لیے شاعری، ادب، آرٹ کو ٹول بنا رہا ہے، یا وہ اپنی تخلیقات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے میڈیا سے مستفید ہو رہا ہے؟ اول الذکر شکل تو بلا شبہ کافی سطحی سی ہے، اس لیے اس پر کیا کچھ کہنا۔ ہاں ثانی الذکر اپنا جواز رکھتی ہے، البتہ یوں بائی پروڈکٹ کے طور پر ضرور رائٹر، آرٹسٹ پہچان حاصل کر لے گا اور کسی نہ کسی سطح پر اس کی نفسی تسکین کا سامان بھی ہو جائے گا۔ یہ حقیقت ہے کہ کوئی بھی شناخت کی طلب سے مکمل بے نیاز نہیں ہو سکتا، مگر طلب کا قصہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ شرم و حجاب والی شے کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ جیسے ہی طلب بے پردہ ہوتی ہے، باوقار ذات کو دھچکا پہنچتا ہے۔ یہ ایک طرح سے نقصان دہ صورتحال ہے، گویا جتنے زیادہ ہو گئے اتنے ہی کم ہوئے۔ آپ کے دوسرے سوال کا بھی یہی جواب ہے کہ شہرت کا اعلانیہ طالب ہونا تو ڈینیٹ قبول کرنے والی بات ہے۔ ہاں ہین حیات اپنے آپ کوئی مشہور ہوتا چلا جائے تو الگ معاملہ ہے۔ ویسے ادیب شاعر کے حق میں شہرت ایک منفی لفظ ہے، مثبت اظہاریہ، پہچان، شناخت ہے۔ اگرچہ یہ سوال اپنی جگہ دعوت فکر دے گا کہ اپنی زندگی میں ملنے والی انٹینٹی کہیں بعض عوامل کی وجہ سے اپنا دورانیہ بہت محدود ثابت تو نہیں کرتی، کہ لکھنے والا ذاتی فکر کے اعتبار سے اپنی طبعی عمر کا زندانی رہا، اپنے زمانے سے آگے سوچنے کا اس میں ممکنہ ہی نہ تھا۔ نذیر اکبر آبادی غالب کی منزلت کا اصل اعتراف ان کی رحلتوں کے بعد ہوا، اور اس کی وحد وجہ قائرین نقادوں کی عدم توجہ نہیں تھی، بلکہ ان شعراء خاص طور پر غالب کے افکار کی کئی فکری جہتیں زمانے کی علمی ترقی کا مطالبہ کرتی تھی۔ یعنی کچھ غیر معمولی اذہان کئی دہائیاں بلکہ کئی صدیاں آگے کی سوچ رکھتے ہیں، تاہم ایسا ہوتا کم ہے۔ بہر قصہ سچا حقیقی خود پسند وہ ہے جو کمال کلاکاری کے ساتھ اپنی خود پسندی کا عیب کسی پر ظاہر نہیں ہونا دیتا، اور اگر کسی کو اپنی شخصیت بہت پیاری ہے تو وہ اپنے تذکرے کی تعداد میں واضح کمی کرے۔ مذکورہ سوالات کی توسیع ہی سمجھیے۔ سوشل میڈیا پر بہت سارے افسانے لکھے جا رہے ہیں، آپ انہیں کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اگرچہ یہ نقطہ اصول ہے کہ سوشل میڈیا محض ایک ذرائع ہے، سو خوب و زشت کا یہ پیرامیٹر نہیں ہے، لیکن بصد اعتراض عرض کروں گا کہ اس ایجاد نے کاٹا اور لے ڈوری کے رویے کو پش کیا ہے۔ اسی لیے جتنی تیزی سے اسکرین پر جو بھرتا ہے اتنی شرارت سے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ میں اسے تجیلی ادب سے تعبیر کروں گا۔ خود آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ بڑی سریع رفتاری سے اجمال و اختصار رائج ہو رہے ہیں، مفصل اور عمیق نگارشات اکثر پڑھی ہی نہیں جاتی۔ ادب دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت کا کردار صرف لائق کی گواہی تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔
تصویری شکلیں تحریری صورتوں پر بے طرح غالب آتی جا رہی ہیں۔ شاعری افسانے کے مشمولات سے زیادہ ان کے کلرفل ڈیزائن کو ترجیح مل رہی ہے۔ سیلف کوریج بلکہ سیلف پروجیکشن۔ سٹرنگ چونکہ ہر فرد کے ہاتھ میں آ گیا سٹیئرنگ چونکہ ہر فرد کے ہاتھ میں آ گیا ہے، چنانچہ کوئی کسی کی بہو بیٹی سے کم تر کیوں رہنے لگا۔ پہلے تحریر پر مختلف چیک پوسٹوں سے گزر کر اشاعت پذیر ہوتی تھی، اب جلد بازی لکھاری اٹھتا ہے اور اٹھ کے اپنا پاسبان یعنی کمپیوٹر کے قدم لیتا ہے۔ تو بھائی، جس فنکشن پارٹی ہی میں ساری ہی عورتیں بیوٹی پارلر سے ہیوی میک اپ کرا کے آئی ہوئی ہیں، وہاں کیا تعین کیا جائے کون کس سے کم ہنسی ہے؟ معلوم نہیں، ہم پرانے زمانے کے آدمی ہیں، ہمیں تو ممتاز مفتی یہی نصیحت کیا کرتے تھے، نما نمانی میری جان، سرما نما نما۔ اسی طرح انبواء کثیر میں کسی کے خد و خال پہچانے ہی نہیں جا رہے، اور مجھے تو اس بات کی خوشی ہے کہ طباعت مہنگی ہونے کی وجہ سے ارزاں بعلت گراں باحکمت کی معاونیت اجاگر ہو رہی ہے۔ معیاری کتابیں عالم جرائد اب پہلے سے زیادہ مؤخر ہو گئے ہیں، اب کہ یہ کثرت کے عارضے سے محفوظ ہیں۔ اردو ادب کی ایسی کون سی شخصیت ہیں جن سے آپ کی ذہنی و قلبی قربتیں رہی ہیں؟ ادبی دنیا میں میری باقاعدہ شمولیت کو 90 کی دہائی سے ہی منسلک کرنا چاہیے کہ 1991 میں میرے افسانوں کا پہلا مجموعہ موم کی مریم شائع ہوا تھا، لیکن اس سے پہلے علم و ادب کے سینئر سے نیاز مندی کا تعلق قائم ہونا شروع ہو گیا تھا۔ جیسے میرے اولین استاد پروفیسر رحیم بھٹا، ابتداً علم و ادب کے جادے کا راہی انہوں نے ہی بنایا ہے، پھر ایف سی کالج میں بہت سے مشفق استاد ڈاکٹر آغا سہیل خضر راہ ثابت ہوئے، اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی میں ڈاکٹر تحسین فراقی کی رہنمائی میرے لیے منور ہمیشہ رہی۔ مرزا ادیب مرحوم کی خاص شفقتیں اپنا اہم حصہ رکھتی ہیں۔ ڈاکٹر انور صدیق تو میرے موسم تھے، ان سے بڑھ کر شاید وبید ہی کسی نے اس خاکسار کی حوصلہ افزائی کی ہو۔ افسانے کے حوالے سے منشا یاد ناقابل فراموش ہیں، شخصی اعتبار سے بھی ان جیسا انمول آدمی میں نے نہیں دیکھا۔ مرحوم ڈاکٹر سلیم اختر بھی یاد آتے ہیں کہ ان سے بھی ملاقاتیں رہیں۔ خط و کتابت کافی عرصہ چلتی رہی، ان سے بھی ہمیشہ شابش ملی۔ مرحوم محمد سعید شیخ ایک اہم افسانہ نگار اور ناول نویس تھے، بہت ہی بے آدمی، عجز و انکسار کے پیکر، ماہنامہ تخلیق کے مدیر۔ مرحوم اظہر جوید سے برسوں ملنا ملانا رہا، محبت کرنے والے انسان تھے۔ مرحوم محمد حنیف رامے نے میری پہلی کتاب کا سرورق بنایا تھا۔ ان سے ملاقاتیں تو زیادہ نہیں ہوئی، لیکن مراسلات کا سلسلہ چلتا رہا۔ پیار کرنے والے آرٹسٹ تھے پروفیسر عبدالقیوم صبا اور پروفیسر قاضی حبیب الرحمن۔ ایسے علیم اور ادیب احباب کے ساتھ گزرا وقت بھلا بھلایا جا سکتا ہے؟ محمد حمید شہید اختر شمار، ڈاکٹر ضیاء الحسن، عباس تابش، سعود عثمانی، علامہ ضیاء حسین ضیاء، غافر شہزاد، سلمہ آپا، سلمہ عوان، رابعہ رحمان، مظہر سلیم مجوکا، فرحت عباس شاہ، محمد علی نواز شاہ، محمد متین خالد، ڈاکٹر وحید الرحمان خان، اعجاز رضوی، عزیز اللہ عابد، منیر رمزی، ڈاکٹر شفیق آصف، ڈاکٹر محمد نعیم بزمی، ظفر سپل، اشفاق رشید، اشفاق احمد ورک، ڈاکٹر نوید شہزاد، ڈاکٹر منور عثمانی، سنان اظہر، یہ سب تقریباً ہم عمر ہیں اور قریبی احباب میں شامل ہیں۔ آپ اردو ادب کی کن شخصیت سے متاثر ہیں اور عصر حاضر کی کن شخصیت کا نام لینا چاہیں گے؟ ادب کے طالب علم کا آئیڈیل ادیب ہی ہو سکتا ہے، یوں بلا واسطہ ادبا و علماء سے ہی اکتساب فیض کو مطمع نظر بنانے کی مقدور بھر کوشش کی ہے۔ چند نام عرض کر چکا ہوں،
تنقید میری خاص دلچسپی کا مضمون ہے۔ اس ضمن میں ڈاکٹر وزیر آغا کو ترجیحاً پڑھا۔ بلا شبہ وہ بیکن ٹاور ہیں۔ نثر نگاری کے امام الامہ مشتاق احمد یوسفی کو جرا لطف لے کر آنکھوں کے راستے دل میں اتارا۔ تحقیق و تنقید میں باکمال اور تدریس میں مثالی شخصیت استاد محترم ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا ہیں۔ اسی طرح اپنے مکرم استاد ڈاکٹر طارق عزیز کے علمی ادبی کام کا دل و جان سے اعتراف کرتا ہوں۔ شہزاد احمد مرحوم کی نثری کتب میری ذاتی کتب خانے کا قیمتی اثاثہ ہیں، جن سے مستفید ہونے کے عمل میں استمرار ہے۔ علی عباس جلال پوری ایک درجے میں میری فکری رہبر ہیں۔ افسانے ناول کی بات کی جائے تو غیر ملکی فکشن نگاروں میں گبرائن گارسا مارکیز کا طلسم قائم ہے۔ اردو فکشن میں قرۃ العین حیدر، انتظار حسین، رشید امجد، منشا یاد، خالدہ حسین بہت اہم نام ہیں۔ اپنے معاصرین میں دیکھوں تو تنقید میں ڈاکٹر ناصر عباس نیئر نے خود کو بڑی توقیر کے ساتھ منوایا ہے۔ ڈاکٹر ضیاء الحسن بہت معتبر نام ہے۔ نسل نو میں ڈاکٹر اورنگزیب نیازی واقع جوہر قابل ہیں۔ ہم عصر افسانہ نگاروں میں محمد حمید شاہد، آصف فرقی، مبین مرزا، محمد حامد سراج، محمد جاوید انور، محمود ظفر، اقبال ہاشمی پسند کے حوالے سے پہلی ترجیح رہے ہیں۔ خواتین افسانہ نگاروں میں محترمہ سیمی کرن کا مداح ہوں کہ وہ موضوعاتی اور اسلوبیاتی سطح پر وہ نجت لے کر آئی ہیں۔ طنز و مزاح کا مستقل قاری ہوں۔ اس پہلو سے اپنے حبیب ڈاکٹر اشفاق احمد ور کا مداح ہوں۔ یہ انٹرویو مجید احمد جائی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آواز ہے مجید احمد جائی، انٹرویو ہے جمیل احمد عدیل۔ کیا ہمارے ہاں آج کل معیاری ادب تخلیق کیا جا رہا ہے؟ آپ کس قدر مطمئن ہیں؟ سراج صاحب، ہر اعتراض کی اپنی سبجیکٹیوٹی ہوتی ہے۔ وائز اینڈ ورثہ تو بھلے ہی آپ اسے میرا طبعی امید کہہ لیجئے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ عہد موجود زیادہ بہتر پیداوار بھی کر رہا ہے اور فراہمی بھی۔ میڈیا منڈی کے کرشمات اپنی جگہ سنجیدہ علمی ادبی تخلیقی مساعی بے شک قابل قدر ہیں۔ متعدد کمنٹڈ لوگ شور مچائے بغیر خاموشی سے کام کر رہے ہیں اور ضخیم کتب کی صورت میں ان کا تحریری سرمایہ ہر صنف کے رقبے میں اضافہ کر رہا ہے۔ سو قنوط والی کوئی بات نہیں۔ کتاب ذوق و شوق سے پڑھی جا رہی ہے، لکھی جا رہی ہے تو پڑھی جا رہی ہے، اور پڑھی جا رہی ہے تو لکھی جا رہی ہے۔ زیادہ تر کن کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں؟ آج کل کون سی کتابیں زیر مطالعہ ہیں؟ بطور قاری میرے مطالعے کی کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ یہاں تنوع شاید حیران کن ہی لگے۔ بعض تفصیل سے عمدن گریز کرتے ہوئے کہوں گا کہ میری ترجیحات میں تھیالوجی، سیکیالوجی، تنقید، فکشن، طنز و مزاح، سیاست۔ ویسے سیاست میں طنز و مزاح کی وافر مقدار بجائے خود موجود ہے۔ سفر نامہ، آپ بیتی، خاکہ، انشائیہ شامل ہیں۔ ان دنوں جو کتب زیر مطالعہ ہیں ان میں اروان دتیرائے کے ناول انتہائی خوشی کی وزارت کا ترجمہ ارجمند آرا پڑھ رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ تاخیر سے کیوں پڑھ رہا ہوں۔ اسی طرح ناصر عباس نیئر کے افسانوی مجموعے محمد اقبال دیوان کے ناولٹس اور افسانوں کی بہت سی منفرد مجموعے 15 جھوٹ اور تنہائی کی دھوپ، ڈاکٹر امبرین منیر کی ضخیم تصنیف جدید اردو نظم میں نفسیاتی عناصر، ناصر احمد نصیر کے تستیر 6 کی خواندگی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ ایک اہم کتاب اردو لسانیات اور متشرقین ڈاکٹر ساجد جاوید حال ہی میں موصول ہوئی، اسے بھی جلد پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اتنا لکھا، پھر بھی ایسا کچھ جو آپ لکھنا چاہتے ہیں اور لکھ نہیں پا رہے، اسی طرح کوئی اور ادبی منصوبہ آپ کے ذہن میں ہو؟ جی، ایک زمانے سے ناول لکھنے کی خواہش ہے لیکن ہمت نہیں بڑھ رہی۔
کچھ فراغت فرصت کا انتظار ہے، کچھ نفسیاتی خوف لاحق ہے کہ کہیں غیر معیاری نہ لکھا جائے۔ باقی کوئی خاص ادبی منصوبہ تو نہیں، البتہ اپنا ادبی رسالہ دوبارہ جاری کرنے کی بے حد کروینگ ہے۔ میں 22 برس پہلے ذہاب کے ٹائٹل سے ایک ادبی جریدہ نکالتا تھا، 6 پرچے چھپے بھی، پھر یہ سلسلہ بند ہو گیا۔ شاید یہ ازسر نو ہو جائے۔ اگر آپ ادیب نہ ہوتے تو آج کیا ہوتے؟ بظاہر یہ سب سے مشکل سوال ہے، اس لیے کہ جس شخص نے اپنی مرضی سے اس پرکشش مدار میں مقید ہونا چاہو وہ ادروائز زیادہ سوچ ہی نہیں سکتا، وگرنہ اس پر تہمت عائد ہوگی کہ اس سے بھی آئینے کی طرح پریشان نظری کا لبکہ ہے۔ میری وابستگی 40 برس پر پھیلی ہوئی ہے اور شوق کا گراف اوپر ہی گیا ہے، چنانچہ میری نظر میں بدوین صورت کچھ نہیں ہے۔ آپ تجزیہ کار بھی ہیں، ملک کی صورتحال کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں چاہوں گا اس سوال کا جواب آپ ایک ادیب کی حیثیت میں بھی فراہم کریں کہ آپ معاشرے کے کن مسائل پر زیادہ حساس ہیں۔ سراج صاحب، ایک ادیب بلکہ ایک تخلیق کار کے ہاں حساسیت اور سینسٹیوٹی جمع ہو کر ہر آن ایک احرام سا بپا کے رکھتی ہے، اس لیے کہ جس راستے کا اس نے انتخاب کیا ہے وہاں نتائج آفرینی صبر آزما انتظار مانگتی ہے۔ اسے پڑھ کر یکا یک ذہنی تغیر کا چمتکار ممکن نہیں ہوتا۔ سیاسی، سماجی، معاشی ناہمواریوں پر اس کے پاس بیج کرنے کے اور کوئی آپشن موجود نہیں رہ جاتی۔ میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے بھٹو دور سے لے کر موجودہ سیٹ اپ کا شاہد ہوں۔ بساط بر بصیرت کے مطابق ہر جوار بھاٹے کو دیکھتا رہتا ہوں۔ سچی اور کڑوی بات تو یہ ہے کہ ہم اب تک کوئی سسٹم واضح نہیں کر سکے۔ عجیب چوں چوں کا مربع ہے، بس ڈنگ ٹپاؤ پالیسی ہی ڈیفیکٹو صورت میں دندناتی رہی ہے، کوئی متعین ڈگر نہیں رہی۔ جدھر راستہ مڑ گیا رہنما مڑ گئے، راہی بھی مڑ گئے۔ خاص طور پر عسکری امریت طویل عدم استحکام کی وجہ بنی ہے۔ خیر شکر ہے اب اداروں نے بظاہر اپنی حدود میں رہنے کی ضرورت کو نظری سطح پر تسلیم کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن مارشل لاء کے سبب وجود پذیر ہونے والے پھٹکار ایک وقت میں جا کر کے پورے ہوں گے۔ باقی میری سوچ کبھی اس منطقے سے علیحدہ نہیں ہو سکی کہ جب تک معاشی خوشحالی نہیں آتی کوئی بڑا تغیر ممکن ہی نہیں۔ پون صدی سے جو مخصوص طبقے وسائل سیپ کر کے لے جا رہے ہیں، اب بھی مستسقین وہی ہیں۔ جب تک عام آدمی باشعور نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ سو عارضی طور پر ووٹر سے لے کر انتخابی امیدوار تک ہر ایک پر تعلیمی پابندی لگنی چاہیے، یوں گاڑی ٹریک پر چڑھ سکتی ہے۔ اسی طرح جو سب سے سلگتا ہوا ایشو ہے وہ ہے ذہنی تنگ نظری، جس کا مسموم ثمر انتہائی پسندی کی شکل میں سامنے آ رہا ہے۔ ولیٹرن نے کہا تھا، مجھے تم سے اتفاق نہیں ہے مگر تمہیں اپنی بات کہنے کا حق دلانے کے لیے میں اپنی جان بھی قربان کر دوں گا۔ ہمیں ایک خاص نوع کی عنایت کے کلابے کو اتارنا ہوگا۔ اس دنیا میں فکر و نظر کی ششدر کر دینے والی بوکلمونی اور رنگا رنگی ہے۔ میں ہی درست ہوں، باقی سب نادرست ہیں۔ یہ مائنڈ سیٹ ہلاکت کا بنیادی سبب ہے۔ سارا نراج انتشار اسی کی ادعا ہے۔ اگر اس صورتحال سے چھٹکارا نہ پایا تو ہماری داستان تک بھی نہ ہوگی۔ داستانوں میں ہمدردی، رحمدلی، برداشت، تحمل، حسن سلوک، درگزر سمیت کس الہ مستقل انسانی قدر کی نظیر حضور رسول مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک سے مہیا نہیں ہو سکتی۔ آپ جامع الصفات ہیں، ہر وصف آپ میں موجود ہے، تو ہمیں بھی ان کی پیروی میں عفو و درگزر سے کام لینا ہوگا۔ اسی سے جنتی معاشرہ قائم ہوگا، نہیں تو عذاب برابر تقدیر بنے رہیں گے۔ نوجوان ادیبوں، شاعروں کے لیے کوئی پیغام؟ معمر شخص ہونے کے کارن ہی پیغام دیا جا سکتا ہے، وگرنہ میری اپنی حیثیت ایک
تلمیذ ادب سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ بس میرے صاحب کہنا یہی ہے کہ نئی سنتان سب سے پہلی کتاب دوستی کو اپنا شعار بنائے۔ جس صنف میں لکھنے کی آرزو ہے اسے غیر نظر سے پڑھے بغیر بات نہیں بن سکتی۔ تقریباتی سرگرمیوں کی افادیت سے بحث نہیں، لیکن یہ چراغ راہ منزل نہیں۔ اقتصاب ایک اعجاز ہے، سیکھنے سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ قدرت نے ذہن انسانی کو امکانات کے جوہر سے متصف کیا ہوا ہے، صرف دریافت کے عمل کا مسلسل حصہ بننا ہے اور کچھ نہیں۔ اس کے بعد شعور کا نور وجود وجدان کو بہیم اجالتا چلا جائے گا۔ ایک بات اور نئی جنریشن کے قلمکاروں سے کہوں گا کہ اگر انہوں نے رجایت کی صداقت اور جدوجہد کی آدرش کا عرفان حاصل کرنا ہے تو 3 ناول ضرور پڑھیں۔ ایک نسبتاً نیا ناول ہے مچل بام کا ٹیوزڈے ود مری، دوسرا ارنسٹ ہیمنگ وے کا ماسٹر پیس دی اولڈ مین اینڈ دی سی، اور تیسرا ناول طاہر بن جلون کی تخلیق ہے دس بلڈنگ ابسینس آف لائٹ۔ پڑھیے، استقلال اور عزم صدا کے لیے روح کا حصہ ہو جائیں گے۔ سرگرم نیوز کی ادبی کاوشوں کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ بھائی، اخبار تو ایک شجر ہوتا ہے جس کے امثال بے شمار ہیں۔ میری نظر میں اس کا سب سے ریسلا اور اعلیٰ ثمر ادبی صفحہ ہے۔ یہ المیہ ہوا کہ صفحے اول کے اخبارات آہستہ آہستہ ادب سے دور ہوتے چلے گئے، لیکن سرگرم نے جس جذبے اور تواتر سے اس پیج کی آبیاری کی ہے وہ قابل ستائش ہے، اور میں اس صفحے پر شائع ہونے والے ادبا و شعراء کے مکالمات کا مستقل قاری ہوں۔ میری تجویز ہے اس تمام انٹرویوز کو کتابی صورت میں یکجا بھی ہونا چاہیے کہ یہ ایک عہد کی متوازی تاریخ ہے جس کی زندگی کا عرصہ باقی نگارشات کی نسبت کہیں زیادہ طویل ہوگا۔ آپ یہ انٹرویو مجید احمد جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے سماعت فرما رہے تھے۔ کتاب کا نام ہے بات کر کے دیکھتے ہیں، مصنف سراج احمد تنولی، اور آواز تھی مجید احمد جئی کی۔